تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے اور آواز دینا چاہوں گا آج کے خطیب. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء آج سے برسوں پہلے کمیونزم کی بات کرنے والے زیادہ پڑھ لکھنے والے مسلمان یہ کہنا فیشن سمجھتے تھے کہ میں مذہبی نہیں ہوں. لیکن اس سوچ کو کربلائی سوچ نے ناکام کر دیا اور اس فکر کو آگے بڑھایا سر سید نے، اکبر الہ آبادی نے، علامہ اقبال نے. اور اسی سلسلے کی ایک سوچ جو اس وقت آج کے خطیب ہیں جناب سید ناصر علی صاحب آئی آر ایس. حضرت ناصر علی صاحب 1990 بیچ کے آئی آر ایس ہیں. ناصر علی صاحب ایک گہری سوچ کے انتہائی مذہبی شخصیت ہیں. ان کی تقریر میں اسلامی تاریخ، پیغام، اسلامی فلسفہ، زمانے کے نشیب و فراز اور عہد حاضر کی دھڑکنیں ہیں. ناصر صاحب کی تمام خصوصیتوں میں یہ ہے کہ ناصر صاحب جہاں رہتے ہیں وہیں پہ ذکر کی شمع روشن کرتے ہیں، چاہے الور کا جنگل ہو اور چاہے جبل پور کا بیڑا گھاٹ کا آبشار کا کنارہ ہو. انہوں نے وہاں بھی اپنے مولا غازی کا جلوس نکالا ہے اس کے کنارے پر، اور وہاں خوب مجلس و ماتم اور نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیا. یہ بہت ساری باتیں، ایسی خصوصیتیں ہیں ناصر علی صاحب کی کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. لیجیے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں انجمن شبیریہ رانی منڈی کی طرف سے، خود کوت ہزاداری چینل کے حوالے سے، کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازیں. لیجیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب خطیب اہل بیت سید ناصر علی صاحب آئی آر ایس. لیجیے ملاحظہ فرمائیے ان کے قیمتی کلمات. بسم اللہ. شکریہ ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے پروفیسر ڈاکٹر مولانا سید ابوالقاسم صاحب، ابن مولانا سید حامد حسین رضوی صاحب اور جناب شعیب عباس خان صاحب، ابن جناب حسن عباس خان صاحب کے روح پرفتوح کو ارسال کریں. آپ تمام سامعین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک قل اللہ احد اللہ الصمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے میں کافی مشکور و ممنون ہوں انجمن شبیریہ رانی منڈی کا کہ جنہوں نے مجھے 2 عظیم شخصیتیں پروفیسر ڈاکٹر مولانا سید ابوالقاسم صاحب اور شعیب عباس خان صاحب
دونوں ایسی شخصیتیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدح مولا میں اور پیغام کربلا کو عام کرنے میں صرف کیا، اور دونوں ہی شخصیتیں دیر اہل بیت کی چاکری میں اپنی ساری کی ساری زندگی لگا دی۔ بہرحال موت برحق ہے، لیکن ایسی شخصیتیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ نے جس کام کے لیے ان کو خلق کیا تھا اس پہ صرف کی، اور اس پر جب موت آتی ہے تو میں نے جیسے اپنی پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ سورہ حجر میں اللہ نے ایسی موت کو موت نہیں بلکہ زندگی قرار دیا، اور انہی شخصیتوں کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ انہیں موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اس میں رزق حسن دیتا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں جناب نایاب بلیاوی صاحب کا بھی، جنہوں نے مجھے اس مجلس کو خطاب کرنے کا موقع دیا۔ میں کوئی باضابطہ خطیب نہیں ہوں، لیکن بہرحال مدح مولا اور در اہل بیت کی چاکری یہ میرا شیوا ہے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ آپ تمام کے ذہن عالیہ میں منتقل کر سکوں۔ میں نے قرآن کے جس آیت کو اپنا عنوان قرار دیا اس مجلس کا، وہ بہت سیدھی سادھی ایک آیت ہے لیکن جامع آیت ہے۔ سورہ یونس میں جو قرآن کی 10ویں پارہ کی آیت ہے، اس میں اللہ بہت ہی دو ٹوک لہجے میں انسانوں کو بتا رہا ہے، بلکہ انسانوں کیا اپنے سارے مخلوق کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، اور یہ پروردگار عالمی ہے جو موت پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ باور کرانا چاہتا ہے اور یہ تنبیہ بھی کر رہا ہے اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو، کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر موت آ گئی تو پھر تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا اور اب تم سبکدوش ہو گئے، بلکہ اللہ نے اس آیت میں یہ جز دیا کہ موت کے بعد تم اللہ کے حضور میں واپس آؤ گے۔ مفہوم یہ تھا کہ جب تم بعد از موت جب اللہ کے حضور میں تم واپس آؤ گے تو تمہیں یہ جو زندگی کا ایک سفر تھا اس کا محاسبہ دینا ہوگا، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا کہ آیا تم نے اس زندگی کو جو ہم نے عطا کی تھی وہ تم نے میرے احکام کے مطابق بسر کی، کیا تم نے اس پہ روگردانی کی، کیا تم نے اپنی اس زندگی کو راہ شکر کے اختیار کیا یا راہ کفر اختیار کیا، کیا تم نے اس زندگی کو جو ہم نے کچھ قوانین بتائے تھے، کچھ ہم نے بتایا تھا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیا تم نے اس پر عمل کیا یا باغیانہ تیور رہے؟ تو اللہ اس سورہ یونس کی 56ویں آیت میں بڑے دو ٹوک لہجے میں اللہ پہلے تو اپنی بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی طاقت بتا رہا ہے، اپنی حاکمیت بتا رہا ہے کہ یہ میں ہوں جو موت و حیات کا مالک ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس نے اس قدرت کا اعلان کر دیا، اس نے یہ بتا دیا کہ یہ میری حکومت ہے، موت و حیات کا میں مالک ہوں، تو اس کے بعد جب موت آئے گی اور تم میرے حضور پہ واپس آؤ گے تو تمہاری کارستانیوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بظاہر یہ ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن جو قرآن کا مفہوم ہے، جو قرآن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر لفظ، ہر زیر و زبر، اس میں اس
کوزے میں ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا بظاہر یہ بہت چھوٹی سی آیت لیکن بہت جامع اور بہت دو ٹوک جو میں نے کہا, جس میں اللہ نے اس پوری کائنات کا ایک محور سامنے رکھ دیا. زندگی میں نے دی, میں ہی موت دوں گا, اور موت کے بعد میں حساب بھی لوں گا. کیا بات, واہ سبحان اللہ. تو یہ اس چھوٹی سی آیت کے 3 جز ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے اپنی قدرت اور حکومت کا اعلان کیا ہے اور باور کرایا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی ہے کیا اور یہ موت کیا ہے. ہمارے ڈاکٹر نائب بریاوی صاحب اور کافی شعراء میں یہاں موجود ہیں. شعراء نے اپنے ایک محدود علم کے حیثیت سے جب زندگی اور موت کا تجزیہ کیا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ زندگی کیا ہے, عناصر کا اصول ترتیب, موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. سبحان اللہ, واہ. لیکن یہ تو ایک شاعرانہ تخیلات تھا. اللہ کے نزدیک تو موت موت ہے, زندگی زندگی ہے. اور جب اللہ موت دینے کو آتا ہے تو اللہ ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا. قرآن میں خود اللہ نے جناب سلیمان کا واقعہ ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں, بچوں کے لیے, کہ جب اللہ نے ان کو موت دی, اور جناب سلیمان کوئی بہت بڑے نبی جن کو پوری حکومت اللہ نے دی تھی, لیکن جب موت دی تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی. اپنے بچوں کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جب ملک الموت جناب سلیمان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے, اور جب انہوں نے جناب سلیمان کو کہا کہ میں مامور ہوں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے, تو اس وقت جناب سلیمان کھڑے ہوئے تھے اور عصا کا ٹیک لگائے ہوئے تھے. انہوں نے اتنا ہی کہا کہ مجھے کم سے کم بیٹھ جانے دو. ملک الموت نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع نہیں دیا, بلکہ حکم یہ ہے کہ فوراً روح قبض کر لی جائے. تو اللہ جب کسی کو موت دینے کی باری آتی ہے تو وہ کبھی کبھی تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا, لیکن اگر کسی کو وہ زندگی دینا چاہتا ہے تو ایک طولانی زندگی دے دیتا ہے, اور ایسی زندگی دے دیتا ہے جو وقت معلوم تک کی زندگی دے دیتا ہے, اتنی طولانی. اور کس کو دے دیتا ہے؟ ایسے کو جو اس کی عدل حکمی کر چکا ہے, جو کہ اس کا نافرمان ہو چکا ہے, راندی درگاہ ہو چکا ہے. ایسے ابلیس نے جب اپنی سابقہ عبادت کے صلہ میں اپنی ایک طولانی زندگی مانگی تو اللہ نے ایسے کو بھی اتنی لمبی زندگی دے دی کہ وقت معلوم تک کی زندگی دے دی. یعنی جب اگر موت دینے کی باری آتی ہے تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا, دینے پر آتا ہے تو ابلیس جیسے کو بھی ایک طولانی زندگی کے وقت معلوم تک کی زندگی دے دیتا ہے. اللہ ان 2 واقعات کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ موت کا مالک بھی میں ہوں, زندگی کا مالک بھی میں ہوں. میں جس کو چاہے موت دوں, جس کو چاہے زندگی دوں, میں جس کو چاہے جتنی زندگی دے دوں, جس کو چاہے موت کے لیے ایک لمحہ بھی نہ دوں. تو اس کے ذریعے اللہ اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے, باور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ موت اور زندگی یہ میرے قدرت میں ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. یہ اللہ کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی یہ قدرت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو قرآن ہوا کہ جس میں اللہ نے ایک نبی کے لیے موت میں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی, اور ابلیس کو وقت معلوم تک کی طولانی زندگی دے دی. اب یہ تو بات قرآن کی تھی. کیا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایون دنیاوی حیثیت سے, خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے بتانا چاہوں, میں خود بایولوجی کا اسٹوڈنٹ رہا, میں نے خود یہ پڑھا اور دیکھا کہ اللہ نے یہاں جو مخلوق پیدا کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مے فلائی ہوتی ہے جس کی ساری زندگی
زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. اسی میں وہ پیدا ہوتی ہے, اسی میں بچپنے کا دور گزرتا ہے, اسی میں جوانی آتی ہے, اسی میں اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑھاپا آتا ہے اس کا, اور موت ہو جاتی ہے. اس پوری زندگی جو ہے وہ 18 سے 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی واہ ہے, پوری زندگی. تو اللہ جب ایک چھوٹی سی زندگی میں ایک پوری زندگی دینا چاہتا ہے تو 18 سے 24 گھنٹے میں اس کی پوری لائف سائیکل پوری ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہی پروردگار اسی دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ اینڈولتھس ہوتے ہیں جو اللہ کی ہی ایک مخلوق ہے, جو کہ ڈیپ اوشن میں, سمندر میں اندر کی طرف پائے جاتے ہیں. اس مخلوق کو جو سائنسدانوں نے اس کی دریافت کی ہے, اس کی زندگی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی زندگی 11 کروڑ سال کی ہے. کیا بات, واہ. تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. میں آج اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں. انسان قاصر ہے کہ اللہ کی قدرت کو بیان کر سکے. یہ تو قرآن ہے جس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایک اشارہ دے دیا کہ اللہ کی قدرت ہے کیا, اس کی کیا بات, حکمت واہ ہے واہ کیا. واہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کہ اگر وہ ایک 24 گھنٹے میں ایک پوری زندگی دینا چاہے تو دے دیتا ہے, اور اگر کسی کو زندگی دینا چاہتا ہے تو میں نے بتایا اینڈولتھس کو اس نے 11 کروڑ سال کی زندگی دے دی. آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو وہ زندگی اور موت کے ذریعے, دیکھیے زندگی اور موت دونوں اللہ کا حربہ ہے. وہ کسی پر عذاب بھی نازل کرتا ہے تو موت کے ذریعے ہی کرتا ہے. جب قوم سمود اور قوم عاد پر اس نے عذاب نازل کیا تو موت کے ذریعے ہی کیا. اور جب وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان لیا کرتا ہے اور امتحان گاہ میں اور قتل گاہ میں اس کی شہادت واقع ہوتی ہے تو بھی وہ موت کے ذریعے ہی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ نے بندوں پر یہ اس کو منع کر دیا کہ تم اس کو موت نہ کہنا, کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں موت واقع ہوئی ہے, لہذا اللہ نے اسے زندگی قرار دی ہے. لیکن کہنے کا مراد یہ ہے کہ موت اللہ کے لیے ایک حربہ ہے. وہ عذاب کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور نجات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. آپ بعض اوقات دیکھتے ہوں گے کہ بعضوں کے لیے موت ایک نجات کا سامان بن جاتی ہے, زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو موت نجات کا بھی سامان ہے اور اللہ نے اس کو عذاب کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اسی طرح سے زندگی بھی اللہ نے دونوں طرح سے استعمال کیا ہے. کسی کی زندگی بہت کٹھن, بہت ثقیل, پریشان کن, وہ اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ وہ مال و دولت دے کے اور چھین کے, وہ اولاد دے کے اور چھین کے, وہ امتحان بھی لیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے, تو یہ سمجھیں کیسے کہ یہ جو امتحان کا دور ہے یہ عذاب ہے یا امتحان ہے. تو چونکہ وارث قرآن ہے نا, تو وارث قرآن نے بڑھ کے کہا کہ دیکھو اگر کسی انسان سے اللہ نے کچھ چیز چھین لی یا دے دی, تو اگر چھیننے کے بعد اگر اس کی عزت برقرار رہی تو یہ ہے امتحان, اور عزت چلی گئی تو سمجھو یہ ہے عذاب. کیا بات, واہ. تو زندگی اور موت دونوں عناصر جو ہے, دونوں چیزیں اللہ نے عذاب کے لیے بھی استعمال کی ہیں, امتحان کے لیے بھی استعمال کی ہیں. اب دیکھیے اللہ نے جب زندگی دی, اور ظاہر ہے کہ اس نے انسان بنائے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا
کی سند دی. بہترین مخلوق ہے وہ انسان, اور اللہ نے اس کو خلق کیا, اس کو آرائشیں دی, سب کچھ دی, دماغ دیا, ہاتھ پیر دیے, اعضاء دیے, سب کچھ دیے, اور ہر طرح کی چھوٹ دی. تم جو جیسا چاہے سوچو, جیسا چاہے کرو, کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ. بٹ اللہ نے ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ سب کچھ کے بعد تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے دی ہیں, لیکن کفران نعمت نہ کرنا. تم ناصر بھائی آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے. وہ ایک میرا انٹرنیٹ کنیکشن لگتا ہے آف ہو گیا تھا. نائب بھائی کیا میں آڈیبل ہوں؟ ہاں ہاں بالکل آواز آ رہی ہے, بالکل صحیح صحیح. حاضرین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹیکنیکل گلیچ کو سہا. تو میں اس بات پر تھا کہ اللہ نے جب یہ زندگی عطا کی اور ساری نعمتیں دیں, تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے, کفران نعمت نہ کرے. اور اللہ ایک اور چیز چاہتا ہے کہ جب اس نے اتنی ساری نعمتیں دی زندگی کے روپ میں, تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ انکساری کرے اور تکبر نہ کرے. اللہ کو جو ایک چیز بہت زیادہ ناپسند ہے وہ ہے تکبر, کیونکہ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ اللہ ہی پر زیب دیتا ہے. لہذا جب بھی انسان نے تکبر کیا, اللہ نے فوراً اس کا سر کچل دیا, کیونکہ بہرحال اس نے زندگی دی ہے اور اس نے ساری نعمتیں دی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم کامیابی کی بلندی تک پہنچ جاؤ, لیکن بات وہ صرف ایک ہی چاہتا ہے کہ ان سب چیز کے باوجود تم عبد رہو, معبود بننے کی کوشش نہ کرو. واہ سبحان اللہ. اور مجھے یاد ہے ہمارے ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب, ان کو بھی دنیا کے ہسٹری پر کافی نظر ہے. ہمارے بہت سارے دوست جو آج اس مجلس میں شامل ہیں, کہ دیکھیے جو میں نے کہا کہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, اور اللہ تکبر کبھی نہیں پسند کرتا. جس نے تکبر کیا وہ اس کی ناکامیابی بالکل آپ سمجھیں کہ وہ طے ہے اور نیست و نابود ہوتا ہے. دیکھیے ٹائٹینک جہاز بنا, اور جب بنا, یہ غالباً 1911-12 کی بات ہے, اور جب بنا تو اس کے انجینئرز نے بہت فخریہ انداز میں کہا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے, انسنکیبل شپ, جو نہ ڈوبنے والا جہاز. بہت اچھی بات تھی. انسان کا ایک شاہکار تھا, اس نے ایک ایسی چیز بنائی جو کہ ہر طرح سے سیف تھی. بہت اچھی بات تھی.
اللہ کو بھی اس پر فخر ہوتا اپنے بندے نے اگر کوئی ایسا کام کیا تھا. لیکن بندے سے غلطی ہوئی, اس نے وہ ایک جو اس کو کہتے ہیں ہندوستان میں کہ لکشمن ریکھا کراس کی. انجینئرز نے اگلی بات کیا کہہ دی کہ ایون گاڈ کیناٹ میک دس شپ سنک, یعنی اگر اللہ بھی چاہے تو اس جہاز کو ڈبو نہیں سکتا. بس یہیں سے انسان نے اپنے عبد ہونے کی پریدھی کو سرکل کو پار کیا. کیا بات, واہ 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 واہ. اور جیسے ہی یہ تکبرانہ اور باغیانہ شے اس کے ذہن میں آئی, اللہ اس کے عذاب حرکت میں آیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے پہلے ہی سفر میں, پہلے ہی دن کی رات میں, صرف برف کے ایک توندے سے اللہ نے اس انسنکیبل شپ کو ایسا ڈبو دیا کہ برسوں اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا. کیا بات, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہ تکبر تھا. یہ صرف انسان کے لیے ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں اس دنیا میں ڈائنوسورس ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے جانور, اتنے بڑے بڑے جن کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, فلک شگاف, اتنے بڑے بڑے. لیکن جیسے ہی ان جانوروں کے ادنا سے, مفلوج سے, کمزور سے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اتنا بڑا ہوں, اللہ کو یہ تکبر کہاں پسند. ڈائناسور ایسے ختم ہوئے اس پلینٹ سے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ, واہ. یہ تکبر. اور میں آپ کو اور بتاؤں, چونکہ یہ اپنے بچوں کے لیے ہماری مجلس درسگاہ ہوتی ہے, میں تکبر پر اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے, کیونکہ تکبر اس کو نیست و نابود کر دیتی ہے. دیکھیے, ایک بر اعظم ہوا کرتا تھا, کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا اٹلانٹس. وہ جیسے ایشیا کنٹیننٹ ہے, یورپ ایک کنٹیننٹ ہے, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ کنٹیننٹ ہے, ویسے ہی ایک بہت بڑا کنٹیننٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا اٹلانٹس. وہاں کے رہنے والے باشندے لوگ بہت صحیح, اتنی ترقی اپنے وقت میں کی کہ شاید آج کا بھی انسان اتنی ترقی نہیں کر پایا تھا. اتنی ترقی یافتہ ہو گئے. اور لیکن جب ان میں وہ تکبر آیا اور جب انہوں نے اللہ کو چیلنج کرنا شروع کیا تو محض ایک رات میں پورا کا پورا کانٹیننٹ بر اعظم اس طرح سے سمندر میں غرقاب ہو گیا کہ ہزاروں سال ہو گئے لیکن اب تک پتہ ہی نہیں کہ اٹلانٹس بھی کوئی کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا. انسانوں نے بس اس کے نام کو یاد رکھنے کے لیے جس اوشن میں یہ ڈوبا تھا یہ کانٹیننٹ, اس کا نام اٹلانٹک اوشن رکھ دیا ہے تاکہ یاد رہے کہ یہ پورا کا پورا کنٹیننٹ صرف اس لیے غرقاب ہو گیا کہ اس نے تکبرانہ کیفیات استعمال کی. سبحان اللہ. تو لہذا اللہ کو تکبر پسند نہیں. اور وقتاً و فوقتاً ہر دور میں انسان کو جنون سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابدیت کے دائرے سے باہر نکل کے بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کریں. ہر دور میں وہ ناکامیاب رہا, لیکن انسان کے وہ باغیانہ تیور ہر دور میں آتے ہیں. میں اس ذیل میں اپنی آخری بات میں کہہ رہا ہوں جو دور حاضر سے منسلک ہے کہ ابھی 2 سال پہلے کی بات, ایک گروپ آف سائنٹسٹ نے اعلان کیا, کئی کنٹریز نے مل کے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ اعلان کیا اس ایکسپیریمنٹ کے بعد کہ میں نے لائف پارٹیکل کا ایجاد کر لیا ہے. ہم لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ زندگی کا پارٹیکل ہے کیا. اور
دیکھیے یہاں تک بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی خالق جو ہوتا ہے وہ اپنے مخلوق کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے. اللہ بھی جو اس نے مخلوق بنائی، انسان کو بنائی، اور وہ اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کو فخر ہوگا اگر یہ مخلوق، یہ انسان ترقی کی اونچائیوں تک پہنچے. اور جیسا میں نے کہا، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم ترقی کی، کامیابی کی جو سب سے آخری منزل ہے وہاں تک پہنچ جاؤ، لیکن وہ آخری منزل جو ہے ابدیت کے دائرے کے اندر رہے، معبود کو چیلنج نہ کرنا. اب کیا ہوا کہ ان سائنٹسٹوں نے بھی 2 سال پہلے کی بات، ہمارے شاید بچے اور نوجوان شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو، کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے لائف پارٹیکل کا ایجاد کر لیا ہے. یہاں تک اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس ایجاد کے بعد یہ ممکن ہے کہ اب ہم زندگی کو لافانی بنا دیں، لائف کو امورٹلائز کر دیں. جس الفاظ کا استعمال کیا انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ اٹ از پاسبل ٹو امورٹلائز لائف. اب یہ بات تھی جو اللہ کے اس اعلان کو چیلنج کر رہی تھی کہ موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے. ہم چاہیں تو کسی کو کروڑوں سال کی زندگی عطا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی موت یقینی ہے. جزاک اللہ. ہم چاہے کسی کو کتنی بھی طولانی زندگی دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی موت یقینی ہے. جب سائنٹسٹوں نے لائف پارٹیکل ایجاد کرنے کے بعد اس اعلان کی جسارت کی کہ ناؤ اٹ از پاسبل ٹو امورٹلائز لائف، آپ یقین جانیں مجھے اسی وقت اس میں تکبر کی بو آ گئی تھی. اور اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے چھوٹے سے وائرس جس کو ننگی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، سبحان اللہ، سبحان چھوٹی سی مخلوق، اس نے اس انسان کے پیچھے چھوڑ دیا جس نے یہ جسارت کی تھی کہ اب اس پارٹیکل کے ذریعے ہم انسان کی زندگی کو امورٹلائز کر سکتے ہیں، لافانی بنا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ کووڈ وائرس جس کو ننگی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بڑے بڑے ملک جنہوں نے بڑی بڑی ڈینگ ہانکا کرتے تھے، کیا حالات ہو گئی ایک چھوٹے سے وائرس نے. اور آج بھی ایک دوا نکالتے ہیں وہ میوٹیشن کر کے اپنے دوسرے نہج پر چلا جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی انسان کے پاس وقت ہے. اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ تکبر ہے، لیکن جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ استغفار ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ تم بندے ہو، میں جانتا ہوں تم گناہ کرو گے، لیکن اس نے استغفار کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ استغفار تو مجھے سب سے پسند ہے. آج بھی انسان اپنی غلطی کا اعادہ کر لے اور استغفار کر لے تو آج بھی اس وبا سے وہ نکل سکتا ہے، کیونکہ انسان نے ایک جسارت کی تھی کہ وہ انسان کی زندگی کو امورٹلائز کر سکتا ہے. موقع یہ میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیے آپ کامیاب، اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم کامیابی کی سیڑھی نہ چڑھو، تم ریسرچ نہ کرو، تم علم نہ حاصل کرو. بھائی اللہ نے تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھیجا، اپنے جو مقبول ترین بندہ جس کو پیدا کیا اسے شہر علم بنا کے پیدا کیا. تو جب ہمارے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شہر علم قرار دیا ہے تو علم پر کوئی پابندی نہیں ہے. علم تم جتنا حاصل کرو گے اللہ تم پر فخر کرے گا، لیکن علم کی دوڑ میں بس اتنا ہی رکھنا کہ عبد بنے رہو، معبود بننے کی کوشش نہ کرو. کیا بات، واہ سبحان اللہ. اور
اللہ نے ایسا نہیں کہ تنبیہ نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے انسان کو تنبیہ بھی کیا ہے اور چیلنج بھی کیا ہے. دیکھیے سورہ رحمان بڑی مشہور سورہ قرآن کی، جس میں اللہ نے انسانوں کو باور کرایا ہے بہت سی چیزیں کہ بھائی تم کس کس نعمتوں سے انکار کرو گے. اس میں پروردگار عالم نے ایک چیلنج بھی دیا انسان کو، کیونکہ جانتا ہے کہ انسان سرکش ہے، یہ طرح طرح سے اعلان کرتا رہے گا اور اس میں وہ تکبرانہ وہ ایک ذہنیت موجود ہے. لہذا اللہ نے اس کو جسے کہتے ہیں کٹ ٹو سائز، تاکہ اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا جائے جہاں کے لیے وہ لائق ہے. تو سورہ رحمان میں ارشاد ہوا یا معاشر الجن والانس، یہ جن اور انس، انسانوں اور جن دونوں سے خطاب ہے اس میں، کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقسام السماوات والارض. اللہ جنوں اور انس دونوں سے خطاب کر رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقصاء السماوات والارض. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم میری کائنات کے کناروں کو جانتے ہو؟ ان تنفذوا من سماوات والارض. انسان سے پوچھ رہا ہے پروردگار عالم اور جنوں سے بھی کہ یہ تم جو اتنی جو قلع بازیاں کرتے رہتے ہو، ایسی ایسی ڈینگیں ہانکا کرتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم میری کائنات کے کناروں کو جانتے ہو؟ اور پھر خود ہی کہتا ہے فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ. لا تنفذون، ایک تو تم جانتے ہی نہیں اور تم یہ چاہو بھی تو اس کا پتہ نہیں کر سکتے کہ میری کائنات کا جو محور ہے، جو اس کا جو کنارہ ہے، اس کی حد کیا ہے. کیا بات، واہ. لیکن اللہ نے یہاں پر ایک ٹیل پیس رکھا ہے، الا بسلطان، سوائے اس کے کہ اللہ جس کو آتھرائز کرتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، واہ. یعنی اس آیت کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میری کائنات بحر بیکراں ہے، اس کی جو اس کے کنارے ہیں وہ تم قاصر ہو اس کو عبور کرنے میں، کیونکہ تم کر ہی نہیں سکتے، تم میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میرے کائنات کی حد تک تم پہنچ سکو. تو جب تم اتنے مجبور ہو کہ جب تم میری کائنات کے کناروں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو اتنی ڈینگ کیوں ہانکتے ہو؟ لیکن یہاں پر ایک بات اور کہہ دی، ایک تو کہہ دیا کہ لا تنفذوا، تم کر ہی نہیں سکتے، تم میں وہ استطاعت ہی نہیں ہے، تم میں وہ قوت ہی نہیں ہے. الا بسلطان، سوائے اس کے لیے جس کو اللہ نے آتھرائز کر دیا. یہ بات اگر کسی انسان نے اللہ کے اس آیت کے اس جز کی جو تشریح کی ہے وہ صرف ایک انسان نے کی، جب اس نے کہا کہ سلونی سلونی، پوچھ لو ہم تم اس سے. واہ 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 واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وارث قرآن ہے نا میرے مولا، تو یہ اس آیت کے اس جز کی تشریح ضروری تھی کہ جب اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو جن و انس کو کہہ دیا کہ تم میرے کائنات کے کناروں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم میں وہ استطاعت و قوت ہی نہیں ہے، الا بسلطان، سوائے اس کے کہ جس کو میں آتھرائز کر دوں. تو کوئی تو نہ جس کو آتھرائز کیا گیا، کچھ شخصیتیں تو تھی نا جس کو اللہ نے آتھرائز کر دی جو کہ اس کے کائنات کے کناروں کو عبور کر سکیں. اور تو یہ تھا کہ جب اللہ نے بندوں کو اس کی اوقات سمجھائی کہ دیکھو جب تم میرے کائنات کے کناروں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو تم جتنا اچھلو کودو تم اس کے اندر ہی مقید رہو گے.
لہذا یہ جو موت و حیات کا یہ کھیل ہے، یہ سب اللہ کی کائنات کے جو کنارے ہیں اس کے اندر ہی کھیلا جا رہا ہے، لیکن اس کی کائنات تو اس کے باہر بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گیلیکسیز ہیں کتنی بڑی ہیں اور کتنی لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں، تو آپ کے اپنی کائنات کے جب آپ کنارے نہیں پہنچ سکتے تو اس پوری گیلیکسیز کو کیا سمجھیں گے اور کہاں تک پہنچیں گے؟ کیا بات، واہ! تو اللہ ان چیزوں کے ذریعے، میں اب اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، کہ بھائی موت و حیات کا مالک اللہ ہے، انسان میں وہ قوت ہی نہیں کہ وہ کسی کو زندگی دے سکے یا کسی کی موت ٹال سکے۔ اتنے کچھ ریسرچ کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک سیل تک تو بنایا نہیں جو زندگی کا ایک یونٹ ہوتی ہے۔ تو جب اتنا انسان اتنا مجبور ہے کہ نہ وہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ کسی کی موت کو ٹال سکتا ہے، تو پھر اس کے سوا انسانوں کے پاس چارہ ہی کیا ہے کہ وہ اس کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ ان مجبوریوں کے باوجود اللہ نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا دروازہ اس پر کبھی نہیں بند کیا۔ وہ تو موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے شکر گزار بندوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو اس کی رضاقیت ہے۔ تو بہرحال موت و حیات کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم میری قدرت میں مقید ہو اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، انکساری برتو، کبھی بھی تکبر نہ کرو۔ اور انہی چیزوں کا جو ایک پریکٹیکل ثبوت تھا وہ کربلا کے میدان میں دیکھا گیا۔ یہاں بھی دو قوتیں تھیں، ایک گروہ تھا جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹا گروہ تھا، لیکن وہ گروہ تھا شکر گزار بندوں کا۔ اللہ اکبر، دوسری طرف جو متقابل تھے وہ تھے تو ہزاروں، لیکن وہ بندے تھے جو اللہ کی نعمتوں سے نافرمانی کرتے تھے، ان میں تکبر تھا، تغیر۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا تکبر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سامنے جو ہے یہ کون ہے، یہ وہ ہے جنہیں رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، یہ وہ ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ان کی عظمت کو بتانے کے لیے اپنا سجدہ تول دیا۔ اور کس کا سجدہ تھا؟ سجدہ تو اللہ کا تھا، لیکن سر جھکا ہوا کس کا تھا؟ محمد کا تھا۔ پشت پر حسین تھا، سجدہ تول دیا جا رہا تھا، مسجد کے اندر تھا، سارے لوگوں کے سامنے تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو گھیر کر کے لانا اور اس کو قتل کرنا، یہ تکبرانہ عمل تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو قتل کریں گے۔ یہی تو تکبر ہے۔ آپ بتائیں اور تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ تو کربلا کے میدان میں بھی یہی جنگ تھی، کچھ لوگوں کے تکبرانہ خیالات اور کچھ کے مخلصانہ اللہ کے حضور میں اپنے سر کو سجدے میں ضم کر دینا، یہ ان کا شیوا تھا۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں، میں اپنے آخری منزل میں ہوں، کہ بات شروع ہوئی موت و حیات سے۔ ایک چھوٹی سی بات، کیا بات یہ جو میں کربلا سے متصل ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی حیثیت سے موت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹری حساب سے کیا ہوتا ہے، سارے آرگنز کام کرنے بند کر دیے جائیں، بند ہو گئے،
برین ڈیڈ ہو گیا. یہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے. آپ بتائیں کیا انہیں ڈکلیئر کیا جائے گا کہ موت ہو گئی؟ کیا اعلان ہو جائے گا کہ انہیں موت ہو گئی؟ کہا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی دل دھڑک رہا ہے. جب تک دل دھڑک رہا ہوتا ہے تب تک چاہے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کام کرنا بند ہو جائیں، جب تک حرکت قلب نہ بند ہو جائے موت کا اعلان نہیں کیا جاتا. کیا بات، سبحان اللہ. بات کلیئر؟ اب آپ یہ دیکھیں اب کسی اور موقع پر کہ ایسا کیوں ہے، وقت کی اس میں گنجائش نہیں ہے. اب موت واقع ہو گئی. اب موت واقع ہونے کے بعد دو چیزیں فوراً سامنے آ جاتی ہیں جو کہ موت کا ایک ریئیکشن ہے کہ موت ہوئی اور یہ چیز ہوئی. کیا ہے کہ سب سے پہلے تو موت جو ہے وہ انسان کے جو مر گیا اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیا جاتا ہے. یعنی اب وہ بول نہیں سکتا، قوت گویائی سلب ہو گئی. اور دوسری چیز کیا ہوئی کہ اس کے حرکت کرنے کے عمل بھی سلب کر لیے جاتے ہیں. اب نہ وہ ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ آنکھیں کھول سکتا ہے. اب اس کی جو بدن ہے، بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان سب میں جو حرکت کی جو قوت تھی وہ سلب کر لی گئی. تو موت کے جو دو اثرات ہیں، ایک تو اس کی قوت گویائی یعنی اس کے بولنے کی صلاحیت سلب ہو گئی، اور دوسری اس کے حرکت کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا. اب چونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو میری راہ میں قتل کیا گیا وہ زندہ ہے، اور انسانوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ گمان بھی نہ لانا کہ وہ مر گئے. اب قرآن کے اس آیت کی تشریح کون کرے گا کہ موت بظاہر موت ہو گئی لیکن زندہ ہے؟ از روئے قرآن اللہ کا دعویٰ ہے کہ زندہ ہے. اب اس دعوے پر دلیل کیسے آئے گی؟ تو وہ بھی دلیل وارث قرآن دے گا. اور کربلا کے میدان میں چونکہ وارث قرآن موجود، وہاں بھی موت و حیات برسر پیکار. اور اب موت بظاہر دنیا کے سامنے یہ موت واقع ہو گئی، لیکن اب حسین ابن علی وارث قرآن بن کے اٹھے کہ تمہاری نظر میں تو یہ موت ہے، لیکن اللہ نے اس موت کو زندگی قرار دیا. تمہارے ہی بنائے گئے قانون کے حساب سے میں یہ ثابت کروں گا کہ تمہارے سامنے، تمہارے نظر کے سامنے یہ موت ہے، لیکن تمہارے ہی بنائے گئے قانون کے حساب سے بھی یہ زندگی ہے. کیا بات، واہ. اور جب حسین شہید کر دیے گئے تو کیا ہوا؟ بڑا مشہور واقعہ ہر کوئی جانتا ہے کہ شہادت ہو گئی، واقع ہو گئی، اور اب حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند کیا گیا. دھیان رہے، موت ہو گئی. اب اس کو کسی کو کوئی شک نہیں، دیکھنے والوں کو دنیاوی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ موت ہو گئی، کیونکہ اب تو سر بھی قبل قلم ہو گیا ہے. مطلب یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کوما کی حالت ہے. دنیاوی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب میں یہ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایون دنیا کے اپنے قانون کے حساب سے بھی حسین ابن علی زندہ، اور جو قرآن کی آیت کی تشریح بن کے آئے. تو کیا ہوا؟ جیسے ہی کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا تو قاتلان میں ایک بہت بڑی تعداد حافظ قرآن کی تھی. اب جب حسین قتل کر دیے گئے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جانتے سب تھے ہی کہ حسین کون ہے، تو گلٹ فیلنگ تو تھی. اب اس کو وہ چھپائیں کیسے؟ اس فیلنگ پر پردہ کیسے آئے؟ تو سہارا لیا قرآن کی آیت کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر حافظ قرآن موجود تھے قاتلان حسین میں، انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا آیاتنا عجبا. یہ آیت جیسے ہی پڑھی گئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اصحاب کہف جو کیف میں رہتے ہیں
اور کیف کے باہر جو یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں عجیب ترین نشانیاں ہیں. مطلب اللہ اپنی بزرگی کا اعلان کر رہا تھا اس میں کہ اصحاب کہف کا کیف کے اندر زندہ رہنا اور باہر ان حالات کا رقم کر دینا یہ اللہ کی بزرگی کا اعلان ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی عجیب ترین نشانیوں میں ہے. کانوا آیاتنا عجبا. وارث قرآن نے فوراً جواب دیا اس کا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ تم نے تو یہ کہہ دیا کہ اصحاب کہف اور اس پر لکھی گئی رقم یہ اللہ کی کتنی عجیب آیت ہے، اس کی نشانیاں ہیں. اس سے زیادہ عجیب ترین بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے قتل کر دیا اور میرے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا. یہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ترین بات ہے. دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ امام حسین نے جو کٹے ہوئے گلے سے یہ آواز بلند کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دیا کہ تمہارے ہی بنائے گئے قانون کے حساب سے اگر بعد از موت قوت گویائی سلب کر لی جاتی ہے تو دیکھو میں موت کے بعد بھی میں بول رہا ہوں. یہ بولتا ہوا قرآن حسین کی زندگی کی علامت تھی. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے ان حفاظ قرآن کو حفظ کرنے والا الگ بات ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا الگ بات ہے، اور وارث قرآن ہی قرآن کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. بے شک لہذا جیسے ہی ان حفاظ نے سورہ کہف کہ اس آیت کا استعمال کیا، فوراً حسین نے اپنے اوپر رکھ کے کہا کہ ہمارے گلے کو کاٹ دینا اور ہمارے کٹے ہوئے گلے کو نوک نیزہ پر بلند کر دینا یہ اصحاب کہف سے بھی عجیب ترین داستان ہے. اور جب یہ کٹا ہوا گلا نوک نیزہ پر مقدرات عصمت کے ساتھ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا اور شام کے دربار میں جب وہ 700 کرسی نشین جو کہے جاتے ہیں دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا. کس چیز کے لیے بلایا گیا تھا؟ تماشا دکھانے کے لیے. کس کا تماشا دکھا رہے تھے؟ یہ مقدرات عصمت ہیں، یہ رسول کے گھرانے کی عورتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. انسان کتنا تکبر کیفیت تھا کہ اسے اللہ کا بھی خوف نہیں کہ وہ کس کی بے عزتی کر رہا ہے، کس کی ہتک عزتی کر رہا ہے. لیکن ابھی تو وارث قرآن کو ابھی ایک اور چیز کی دلیل دینی تھی. میں نے کہا نا کہ موت کے بعد دو چیزیں سلب ہو جاتی ہیں دنیاوی حیثیت سے، مشاہدات میں بھی، کہ جس کو موت آئی اس کی قوت گویائی سلب ہوئی اور پھر اس کی قوت حرکت بھی سلب ہو گئی. امام حسین نے کربلا کے میدان میں سورہ کہف کا جواب دے کر اور پھر تمام راستے قرآنی آیات کی تلاوت کر کے دنیا کو بتاتے رہے کہ دیکھو اس کٹے ہوئے گلے سے بھی قوت گویائی سلب نہیں ہوئی ہے، یہ بھی زندگی کی دلیل ہے از قرآن. اور دوسری بات جو حسین نے دلیل دی وہ شام کے دربار میں تھی. یزید تشنشین تھا، اس کی نظر ایک 4 سال کی بچی پر گئی. اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حسین کی چہیتی بچی سکینہ ہے. یزید جانتا تھا کہ حسین کی یہ بچی حسین کو بہت عزیز. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یزید اپنے تکبرانہ خیالات کی تشریح پر اتر آیا
وہ مخاطب ہوا ایک 4 سال کی بچی سے، لیکن ہیں تو یہ بھی مخدرات اس میں. یزید جناب سکینہ سے گویا ہوا کہ سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے. جناب سکینہ نے جواب دیا کہ بے شک. یزید نے کہا میں تو تب جانوں کہ تمہارے بابا کتنی محبت کرتے تھے کہ تم اپنے بابا کو آواز دو اللہ اور اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس جگہ حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں موجود تھا. یزید نے اس تشت کی طرف انگلی اٹھا کے کہا، بلکہ روایت میں کہ چھڑی اٹھا کے کہا کہ میں تو تب جانوں کہ تمہارے بابا کتنی محبت کرتے تھے کہ تم آواز دو اور بابا تمہارے پاس چلے آئے. یزید نے یہ سمجھا تھا کہ حسین مر چکے، حسین پر موت آ چکی، اور اب حسین میں وہ قوت کہاں کہ وہ چل کے جا سکے. بس جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا اور بابا کی طرف اشارہ اللہ کر کے کہا کہ بابا آج اکبر. اللہ اکبر. یزید آپ کے اور میرے محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ آپ کی یہ بات ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی اللہ کشت متزلزل ہوا. اللہ حسین کا کٹا ہوا سر اس تشت سے بلند ہوا اور بلند ہو کے سکینہ کے گود میں آ گیا. جناب سکینہ کو یہ سر بہت عرص کے بعد ملا تھا. بابا سے چھوٹے ہوئے کئی مہینے ہو گئے تھے. جناب سکینہ نے اس سر کو اپنے گودی میں چمٹا لیا، ایک حسرت بھری نگاہ سے اس سر کے سر اقدس کے چہرے پر نظر کی، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر نظر گئی. سکینہ نے بس اتنا ہی پوچھا کہ بابا آپ کا ہونٹ بہت سوکھا ہوا ہے، کیا قاتل نے آپ کو قتل کرنے کے پہلے 2 گھونٹ پانی پلایا تھا؟ اور اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے رودات بیان کی، بابا کے سر پہ سر رکھ دیا اور کہنے لگی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر بہت ظلم کیے گئے، اور شکایتی لہجے میں کہا بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ گوشوارے چھین لیے گئے. بابا شیبر نے تماچے مارے جو اب تک اس کے نشان موجود ہیں. بابا ان قاتلوں نے مجھے تازیانے مارے. بابا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مجھے کھلے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا. بابا میں بہت زخمی ہوں. جناب سکینہ کا یہ بیان سن کے یزید کے محل میں کوہرام مچ گیا. جو 700 کرسی نشین تھے صبر ہونے لگے. یزید گھبرا گیا. اس نے جناب زین العابدین کی طرف نظر کی، کہا کہ زین العابدین اپنی بہن کو سنبھال لو. زین العابدین ہاتھوں میں بیڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں اور زنجیر کو سنبھالے ہوئے اپنی بہن کے پاس آئے اور بہن کو اپنے آغوش میں لے لیا. بابا کے کٹے سر کو تشت میں واپس کیا. جناب سکینہ سے گویا ہوئے بیٹا یہ اللہ کی یہی توقعات ہے، اور ابھی تو تمہیں اور بھی بہت سارے ظلم سہنے ہیں. بس بھائی اور بہن دونوں گلے مل کر خوب روئے. حاضرین، ایک بار پھر سے ایک الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے جناب پروفیسر ڈاکٹر مولانا ابوالحسن صاحب ابن مولانا سید حامد حسین رضوی صاحب اور شعیب عباس خان صاحب ابن حسن عباس خان صاحب کی روح کو ارسال کریں.
پروردگار عالم ہم لوگوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، اور جو مخلوق ہیں ان کی آمین پریشانی دور ہوں، جو لوگ آمین بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، اور آمین تمام جگہ جو شیعان اہل حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت ہو، جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہیں، اور آمین ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو۔ آمین سبحان اللہ، جزاک اللہ۔